نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 74 میں ارشاد فرمایا، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا اتتخذوا اصناما آلہۃ، کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ اب بڑا غور طلب ہے، اور آج کی اس درس میں اس لفظ اب پر گفتگو کرنا ہی مقصود ہے، کیونکہ بعض علماء نے آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی باپ کہا ہے، اور حضور علیہ السلام کے شجرہ نسب میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے والد کے طور پر وہ آزر کو لے کر آئے ہیں، جبکہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی باپ نہیں تھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا یا کوئی اور خاندان کا بزرگ تھا، جیسا کہ قاموس میں ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہے۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مسالک الحنفاء میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا۔ نیز چچا کے لیے باپ کا لفظ استعمال کرنا یہ تمام ممالک میں معمول ہے، بالخصوص عرب ممالک میں، اور قرآن و حدیث میں بھی چچا کو باپ کہنے کی مثالیں موجود ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ پہلے پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، اور ہم آپ کے معبود اور آپ کے آبا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو کہ معبود جو کہ ایک معبود ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب کے آبا میں ذکر کیا گیا ہے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ردو علی ابی، میرے باپ کو میرے پاس لوٹا دو۔ یہاں ابی سے مراد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ حضور علیہ السلام کے چچا ہیں۔ عرب میں عربی زبان میں جو اب کا لفظ ہے یہ بہت وسیع معنی رکھتا ہے، اس کے کئی معنی ہیں۔ اب حقیقی باپ کو بھی کہا جاتا ہے اور ستیلے باپ کو بھی کہا جاتا ہے، بلکہ اب کا جو لفظ ہے یہ چچا، دادا، استاد، شیخ، مربی، یہ سب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن والد کا لفظ صرف حقیقی باپ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے کئی باپ ہیں۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا نمبر 1 وہ جس کی تو حقیقی اولاد ہے، جو تیرا حقیقی والد ہے، جس کی تو اولاد ہے، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وہ جس نے اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ کیا، اس کا نکاح تیرے ساتھ کیا، یعنی تیرا سسر، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا تیرا استاد بھی تیرا باپ ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ قرآن کریم میں ہر جگہ پہ آزر کے لیے اب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اب کے طور پر اس کو ذکر کیا گیا ہے، آزر کا والد کے طور پر اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اور جہاں پہ والد کی بات آئی تو ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے ہیں ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین، یا اللہ مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور تمام مومنین کو بخش دے۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے حقیقی والد کے لیے، والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور جہاں پہ آزر کے لیے دعا کی وہاں فرمایا وغفر لی ابی انہ کان من الضالین، اور یہ دعا اس لیے کی تھی کیونکہ آزر نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ جب وہ کفر پر مر گیا تو آپ اس سے بیزار ہو گئے،
یہاں پہ بھی لفظ اب کا ذکر کیا گیا ہے. لفظ آزر کا مطلب کیا ہے؟ آزر کے نام کا مطلب کیا ہے؟ عیب، گناہ اور ٹیڑھا. یہ بت پرست تھا اور ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا یہ دشمن تھا، اس لیے اس کو آزر کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے شجر نسب میں 51 نام ہے، 51، اور جن میں سے 22 نام ایسے ہیں کہ جن میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں، متفقن علیہ ہیں یہ. جیسا کہ حضور علیہ السلام بھی جب بھی اپنا شجر نسب بیان فرماتے تو جناب عدنان تک ہی بیان فرماتے، اور بخاری شریف کے اندر بھی جناب عدنان تک ہی حضور علیہ السلام کا شجر نسب بیان کیا گیا ہے. وہ 22 جو نام ہیں ان شخصیات کے، وہ آپ سماعت فرمائیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن ماد اور بن عدنان. یہ 22 نام ایسے جن پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں. آگے جا کے اختلاف آ جاتا ہے. 51 یہ ٹوٹل نام ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی کافر، مشرک اور زانی نہیں ہوا. سب کے سب نیک، متقی، پرہیزگار اور موحد تھے. جبکہ آزر یہ بہت بڑا بت پرست تھا یہ، اور یہ بت بناتا بھی تھا، بت بیچتا بھی تھا، اور یہ مشرک تھا یہ آزر. اور مشرکوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک نجس اور ناپاک ہیں. جبکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا آیا ہوں. یعنی حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد میں جناب عبداللہ سے لے کے جناب آدم علیہ السلام تک کوئی بھی جناب گرامی مشرک نہیں ہوا، کافر نہیں ہوا، بدکار نہیں ہوا. سب کے سب نیک، متقی اور پرہیزگار لوگ تھے، موحد تھے سارے. اس لیے آزر کسی صورت میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں ہو سکتا، کیونکہ بت پرست تھا، وہ مشرک تھا، وہ کافر تھا وہ، اور ابراہیم علیہ السلام کا سخت دشمن تھا وہ. حضور علیہ السلام ہمیشہ پاک لوگوں میں منتقل ہوتے آئے ہیں. اس درس میں، اس گفتگو سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ آزر کسی صورت میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں. وہ ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا یا کوئی خاندان کا کوئی اور بزرگ تھا، کیونکہ وہ کافر اور مشرک تھا، بت پرست تھا وہ. جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد گرامی کا نام نامی اس میں گرامی جناب تارخ تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپن میں جن کا انتقال ہو گیا تھا. امید ہے کہ آج کے اس درس میں آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں بلکہ وہ چچا تھا. جب بھی کبھی آپ ترجمہ پڑھیں سورۃ الانعام کا اور آیت نمبر 74 کا جب پڑھیں گے تو وہاں پہ جب لفظ آئے گا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، ترجمہ میں یہی لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ کنفیوژن نہیں ہوگی، آپ کا ذہن بالکل کلیئر ہو جائے گا. یہاں باپ سے مراد آپ کا چچا آزر ہے، آپ کی حقیقی والد یہاں پہ مراد نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن کریم کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.